اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ انڈونیشیا کے ویزا پہ میں بہت بات کر چکی ہوں، ٹورسٹ ویزا کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا۔ اس خاتون کی جو وہ وہاں بیٹھتی ہے کراچی کونسلیٹ میں جو پارک ٹاورز کے پاس ہے، تو پہلی بات تو ہے کہ مجھے نہیں آئیڈیا کہ وہ انڈونیشین ہے یا کہاں کی ہے۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ اس کے بات کرنے کا انداز جو میرے ساتھ تھا وہ بالکل الٹ تھا اس لڑکے کے ساتھ جیسے وہ بات کر رہی تھی جو مجھ سے پہلے کھڑا تھا۔ وہ 18-19 سال کا لڑکا تھا، اس سے تو بہت ہی اچھے طریقے سے بات کر رہی تھی، اور سوالات تو اتنے مشکل ہیں انڈونیشین ویزا کے۔ اس سے پوچھ رہی کہ تم نے الیکشن میں ووٹ کس کو دیا تھا، وہ لڑکے نے نہیں بتایا اس کو۔ خیر جب اس لڑکے کے بعد میری باری آئی تو بھائی میرا تو اس نے صحیح کا ڈھول بجا دیا، اور بس شکر ہے یہ اللہ کا بہت کہ اس نے مجھے یہ نہیں کہ وہ جس کھڑکی کے پیچھے بیٹھی تھی اس سے باہر نکل کے مجھے اٹھا کے باہر پٹک کے نہیں پھینک دیا، یا تو اس کو لگا ہوگا کہ اب کون اٹھ کے یہ کام کرے، یا گارڈ جو وہاں کھڑا تھا اس سے یہ نہیں کہا کہ اس کو دھکے دے کے نکال دو۔ غلطی میری کیا تھی میں بتا دیتی ہوں، جو میری تھی نہیں، جو اس نے بنا دی اس عورت نے۔ پہلے تو اس کا بات کرنے کا انداز میرے ساتھ انتہائی واہیات۔ دوسرا چیز اس پہ اس نے اس کو اعتراض تھا کہ میں نے فارم پہ تصویر پہلے ہی کیوں نہیں لگائی، وہ میرے ہاتھ میں تھی، ٹھیک ہے چلو وہ میری واقعی غلطی ہے کہ مجھے پہلے لگا دینی چاہیے تھی، لیکن میرے ہاتھ میں تھی یوہو اسٹک بھی اور تصویر بھی۔ دوسری چیز اس کو یہ اعتراض تھا کہ بھائی تم نے نا ٹورسٹ ویزا کا جو فارم بھرا ہے اس میں تم نے ٹرانزٹ ویزا میں اپنی ڈیٹیلز کیوں نہیں ڈالی۔ اب یہ بات کا نہ سر ہے نہ پیر، اور وہ عقل کے پیچھے کیوں لٹ لے کے دوڑ رہی تھی میری سمجھ سے باہر ہے۔ اور میں نے اس کو بولا بھی کہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جاہلانہ باتوں کا میں جواب کیا دوں، کہ اس کو کونسلیٹ میں بٹھایا ہوا آتا پتہ اس کو پتہ نہیں کیا ہے یا اس کا دماغ کدھر ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اس پہ اعتراض کر رہی تھی کہ تم نے جو تمہارا ہوٹل اکوموڈیشن کی جو ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے، فرض کریں اگر 12 بجے، تو تمہاری فلائٹ 8 بجے کیوں لینڈ، مطلب 3-4 گھنٹے کا فرق تھا نا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں جب کہیں فلائٹ لینڈ ہوتی ہے تو وہ کلیئرنس کروانے میں تقریباً بھی 2.5-3 گھنٹے تو لگے۔ تو اس پہ اس نے مجھے فوراً منہ سے ریجیکٹ کر دیا کہ میں تمہیں ریجیکٹ کرتی ہوں نا، اور بہت ہی زیادہ چلا کے کہا۔ تو میں تو خیر وہیں پہ پتھر کی ہو گئی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے، کیونکہ میں بڑی خوشی خوشی گئی تھی اور انتہائی دکھی دل کے ساتھ واپس آئی تھی۔ اب اللہ کی مصلحت بھی ہوتی ہے ہر چیز میں، کہ مطلب کیا میرے حق میں یہی بہتر تھا کہ میں اس وقت نہ جا پاتی انڈونیشیا، پر ظاہر ہے یہ بات پہ بہت مجھے تکلیف ہوئی کہ اگر پاکستانی پاسپورٹ ہے اور تم پاکستان میں بیٹھے ہو تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی آ رہا ہے تو اس کی عزت اتار کے ہاتھ میں پکڑا دو اور کہو گے بھائی تو جا بھاڑ میں جا۔ میرا موڈ جس سے اچھا ہوگا اس سے اچھی طرح بات کروں گی، جس سے نہیں ہوگا اب کونسلیٹ میں بیٹھ کے کسی ایپلیکنٹ سے یہ پوچھنا کہ آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا، یہ بات کا تو سر پیر تھا ہی نہیں۔ اور میری خیر پوری سمجھ سے ہی باہر ہے انڈونیشیا میں، تو جو انڈونیشین کونسلیٹ میں جو ہوا تھا اللہ بچائے بھائی۔ السلام علیکم۔